آپ نے 90 دن کی بات کی ہے, یہ 90 دن بڑا ریلیٹ کرتا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ. اب ایسا کیا ہے جو 90 دن میں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, 90 دن کا جو میں نے بولا ہے وہ بیسیکلی میں نے اپنے آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا ہے, اپنی پارٹی کو ایک ٹارگیٹ دیا ہے. اور اس میں ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم لائن دیتے ہیں, کوئی ٹارگیٹس رکھتے ہیں, ٹائم لائن کے اندر رکھتے ہیں, تو آپ اس کے مطابق محنت کرتے ہیں. 5 اگست تک ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو پیک پہ لے کے جائیں, اپنی تحریک کو اچیو. ہمارا تو دیکھیں ایک ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو, آئین کی پاسداری ہو, حقیقی آزادی ہو, اور جو ایک فسطائیت ہو رہی ہے اور ایک جو جمہوریت کو جو ایک ڈاکہ مارا گیا ہے, مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے ورکر پہ جو ناجائز پرچے ہیں لیڈرشپ پہ, ان سب کا ازالہ ہو. تو اس کے لیے ہمارا یہ ایک مقصد ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے, ابھی بھی کوشش کریں گے, باقی فیصلے اللہ کرتا ہے. لیکن آپ کے 90 دن کی تیاری پوری ہے انشاءاللہ. میں 90 دن میں اپنا اس چیز کے ساتھ ساتھ اپنے اور بھی اپنے صوبائی حکومت ہونے کے حوالے سے بھی اپنے کچھ فیصلے کروں گا. پھر اگر یہ اس طرح باز نہیں آتے اور اسی طرح یہ ہمیں دہشت گردی میں دھکیلتے جائیں, ان کو پرواہ نہ ہو, وہاں پہ ہمارے سیریس ایشوز کو یہ ایڈریس نہ کریں, اور یہاں پر یہ صرف ہماری پارٹی کو ہی فسائیت کرتے رہیں, ہمارے پہ جبر کرتے رہیں, تو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے میں بھی ایک لائحہ عمل بناؤں گا, اور وہ لائحہ عمل ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر وہ جب بنے گا تو ایک دفعہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. جب بھی آپ لائحہ عمل بناتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں, دوسروں کو دھمکی لگتی ہے, اور نہیں, اب بات یہ ہے نا کہ اب دھمکی لگنا کسی کو, میں اصلاح کی بات کروں اگلے کو دھمکی لگے, میں اپنے دفاع کی بات کروں سیلف ڈیفینس کی, وہ کسی کو دھمکی لگے, تو پھر یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہے. عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے جو آپ نے 90 دن کا پلان بنایا؟ مجھے تو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں چھوڑ رہے. اب دیکھیں میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات کرانی ہے. 2-3 مہینے مجھے ملنے نہیں دیتے. ابھی بجٹ کے معاملے پہ آپ نے دیکھا انہوں نے نہیں ملنے دیا, حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب اس کے بعد ہمارے سینٹ الیکشن ہیں, مجھے نہیں ملنے دے رہے. تو یہ جو مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیتے, تو اس میں مزید کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے میں حکومتی لیول کے اوپر اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپنی تحریک کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ مجھے انہیں اتنی ذمہ دار پوزیشن دی ہوئی ہے, میں اس میں کر سکتا ہوں. لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے گیپ آتا ہے. پھر عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں, ایکسیس نہیں ہے, کبھی ان کو اخبار نہیں ملتا, کبھی ان کو ٹی وی کا ایکسیس نہیں ہے, ان سے جو لوگ ملنا چاہیے وہ لوگ ملتے نہیں ہیں, تو وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں زیادہ تر اندازوں پہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی عمران خان صاحب نے نام دیے ہیں, ان کی ملاقات ہونی چاہیے. میری ریگولر ملاقات اس لیے ہونی چاہیے کہ ایک صوبے میں عمران خان کا ایک ویژن کے مطابق ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ مجھے ملاقات نہ چھوڑ کر یہ مطلب کیا میسج دے رہے ہیں. پولیٹیکل رائٹ ہے آپ کا. اچھا میں پوچھا یہ بھی آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ مرزا فیدی کی ٹکٹ ہو سکتی ہے, ٹکٹیں. اچھا یہ ویسے آپ ضرور چلائیں ایک بات, دیکھیں 50 کروڑ میں ٹکٹ. میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو آگے لایا ہے کہ جن کو آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی لے کے نہیں آئی. ہر چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, اس کے علاوہ پارٹی کے جو عہدے بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارا جو ہے وہ ایک موروثی سیاست والا یا کچھ جو اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے ڈفرینٹ ہیں, اور ہم نے ثابت کی ہے, اپنے عمل سے ثابت کی ہے. بعضوں سے ثابت نہیں ہوتی چیز, عمل سے ثابت ہوتی ہے. دیکھیں یہ فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارا الیکشن نہیں ہوا, پولنگ ڈے والے دن, جس دن پولنگ ڈے تھا اس دن ہوا, کینسل ہوا ہے. تو اس پولنگ ڈے والے دن کے لحاظ سے جو خان صاحب نے اس وقت ملاقات تھوڑی بہت خان صاحب سے الاؤڈ تھی. ہر بندہ جس کے ڈاکومنٹ جمع ہوئے اس وقت عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوئے. پھر عمران خان صاحب نے خود ایک بندے کو ایون 1 2 3 4 5 پریورٹی کے ساتھ خود ہی شارٹ لسٹ کیا. اس میں مرزا فیدی صاحب تھے, اور اس میں دیکھیں مجھے نہیں پتا اس وقت الیکشن نہیں ہوا, اس وقت ہی ہوا تھا نمبر 3. ہمارے 5 آنے تھے اس وقت اپنے سیٹوں کے مطابق, جنرل سیٹ پہ ہمارے 5 لوگ آنے تھے. تو اس پہ نمبر 3 پہ یہ تھے, وہ لسٹ پڑی ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے ہی دی تھی, مشاورت کے بعد دی تھی. اب دوسری بات جو ہے اس کے بعد ابھی دوبارہ ہماری سیٹیں کم ہو گئیں. اب ہماری جنرل آئیں گی 4, جتنی ہمارے اس وقت تعداد ابھی, کیونکہ ان کی بڑھ گئی ہے جو ہماری انہوں نے چھین لیا سیٹیں ریزرو سیٹ کی. اس کے بعد خان صاحب پھر وہ دوبارہ وہی نام ہی جائیں گے, کیونکہ اور لوگوں سے تعداد جمع نہیں ہوئے تو وہی لوگ دوبارہ جائیں گے. پھر خان صاحب اگر کوئی چینجز کرتے ہیں تو ان کا پروگیٹو ہے, وہ ان کا اختیار ہے. اس کے اوپر فضول بحث کر کے یہ باتیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو پہلے تو ان کا نام فائنل تھا, الیکشن ہو گیا تو بن بھی گیا ہوتا. اس سے پہلے وہ ہماری پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی تھا, ہماری پارٹی سے تھا. تو وہ جو اس کے اپنے کچھ مخالف ہوتے ہیں, ہر ایک بندے کے ہوتے ہیں سیاست میں, اپنی پارٹی میں بھی ہوتے ہیں اور باقی اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان کے بنائے ہوئے کوئی بیانیے ہوتے ہیں, ان کو آپ اتنی مطلب ہوا دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.